الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی اور اس کا آغاز ہی ان الفاظ سے کیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور ہم نے آپ کو آپ کے دشمنوں پر بہت کھلی ہوئی فتح نصیب فرمائی۔ اور یہ آیات نازل ہوئی ہیں صلح حدیبیہ کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تشریف لائے اور معاہدے کی تحریر کا آغاز ہوا۔ عبیدہ بن عبد العزیٰ اور مکرس اور سہیل ابن عمر آئے تھے، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ سال تھے، اس لیے ہمیں اس میں شبہ رہا اور خیال یہ تھا کہ ان کا نام سہل ہی تھا، لیکن تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہاں پر کسی کاتب کی غلطی سے دو نقطے چھوٹ گئے اور اصل میں سہیل۔ اس سے پچھلے جمعہ میں ہم چونکہ سہیل کی بجائے سہل کا لفظ استعمال کیا تھا، اس لیے اس غلطی کی بنیاد کی، اور ہم نے واقعہ یہ ہے کہ سہیل تشریف لائے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو دیکھا تو آپ نے ایک جملہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سہیل کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مخالفین اب صلح چاہتے ہیں۔ افراد کو دیکھ کر اندازہ لگانا اور ان کے ناموں سے پال لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مستقل ایک چیز تھی کہ آپ لوگوں سے نام پوچھتے تھے، اس شخص کے ادوار کو دیکھتے تھے اور پھر کوئی فیصلہ فرماتے تھے۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن میں بھی کہی ہے کہ اس کائنات میں ان فی ذلک لآیۃ للمتبصرین، اس کائنات میں سمجھنے کے لیے بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو متوسم ہیں، اور متوسم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی فراست سے کام لے، اور فراست کا مطلب یہ ہے کہ آدمی آثار کو دیکھ کر نتیجے پر پہنچے۔ آدمی بارش کے آثار دیکھتا ہے اور مال مویشی کو اندر اور پناہ میں کر دیتا ہے، اس کی فراست ہے کہ بارش ہو سکتی ہے۔ اور آدمی بچوں کے ادوار دیکھتا ہے اور خوب سوچ سمجھ کے حکم لگاتا ہے کہ اس کا انجام کے نکلے گا، اس کو کہتے ہیں فراست۔ اور جب سہیل آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہیل کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دشمن اب صلح چاہتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل گفتگو سہیل سے کی، اور ایک اجلاس ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا، اور مسلسل گفتگو جاری رہی۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لچک پیدا کر دی، کہیں سہیل نے لچک پیدا کر دی،
اور آخر ایک دن دونوں فریق بیٹھے اور معاہدے پہ تحریر باقی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے کہا کہ آپ معاہدہ لکھوائیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ آپ معاہدہ لکھوائیں، اور سہیل رضی اللہ عنہ میں اللہ نے بڑی خوبیاں رکھی تھی، اور ان کا مکہ مکرمہ میں جو مشرکین تھے ان کے درمیان وہی مقام انہیں حاصل تھا جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو وہاں پر مقام حاصل تھا۔ اپنی قوم کے بڑے لیڈر بھی تھے، اور ایسے خطیب اور ایسی تقریر اور ایسا الفاظ کا چناؤ کہ بادشاہ کے بات کرنے کے، اور لوگ جانتے تھے کہ جہاں پر ٹیبل ٹاک جسے آپ کہتے ہیں سہیل ابن عمر اگر بیٹھ جائے گا تو یقیناً اپنی قوم کے مفاد میں معاہدہ کر کے اٹھے گا۔ اور سہیل وہ آگ لگا دیتے تھے اپنی تقریر سے، اور وہ اتنے بڑے خطیب تھے کہ وہ چاہتے تو قوم کو جہنم میں جھونک دیتے اور لڑائی کروا دیتے، اور وہ چاہتے تو قبائل میں صلح ہو جاتی۔ اس لیے انہیں بھیجا گیا، اور مکرس اور حویصل کے بھی دونوں ساتھ تھے، اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ معاہدہ لکھوائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس پہ سہیل نے اعتراض کیا، اس نے کہا الرحمن، یہ رحمان کون ہے، یہ رحیم کون ہے؟ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے، اور جو ہمیشہ قوم لکھواتی رہی ہے آپ اسے لکھوائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمان اور رحیم کے الفاظ کاٹ دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تھا، معاہدے کی تحریر انہوں نے کرنی تھی، اور آپ نے فرمایا کہ علی رحمان اور رحیم کے الفاظ کاٹ دو اور بسم اللہ تحریر کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی کیا، اور اس کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مزاج تھوڑا سا ناگوار ہوا، اور انہیں کفار مکہ پر تھوڑا سا غصہ آیا کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ رحمان اور رحیم کے الفاظ کاٹ دیے جائیں۔ دوسری سطح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانی شروع کی، اور آپ نے کہا لکھو بین محمد رسول اللہ سہیل ابن عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل ابن عمر کے پاس درمیان کے معاہدہ طے پا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اکتب اسمک و اسم ابی، آپ لکھیے یا لکھوائیے اپنا نام اور اپنے والد کا نام، اور ہم اگر آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو یہ جھگڑا سارا کاہے کو تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ تم مجھے اللہ کا رسول نہ مانو، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں۔ اور آپ نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہ لکھو اس کو کہ بین محمد ابن عبداللہ و سہیل ابن عمر، سہیل ابن عمر محمد ابن عبداللہ علیہ السلام کے درمیان یہ معاہدہ طے پا رہا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے لیے شدید ناگواری تھی کہ میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیتا، اور میں بالکل خاموش رہا۔ یقیناً محبت میں ایسی چیز کبھی آ جاتی ہے کہ آدمی محبت کی وجہ سے اپنے محبوب کی بات نہیں تسلیم کرتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کو کاٹو اور محمد رسول اللہ کی بجائے محمد ابن عبداللہ لکھو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہیں کاٹ سکا، پھر تیسری مرتبہ کہا، پھر چوتھی مرتبہ مجھ سے کاغذ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ لائن کھینچ دی اور اس پہ لکھا وَكَتَبَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے لکھا محمد ابن عبداللہ، اور آپ نے کہا اچھے تم نہ مانو لیکن میں اللہ کا رسول ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ناگواری میں اور اضافہ ہوا، اور پہلی شکل لکھی گئی کہ ہم لوگ 10 سال کے لیے یہ معاہدہ کر رہے ہیں،
دوسری شک یہ لکھی گئی کہ ان 10 سالوں میں جب ہمارے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی تو عربوں کے جتنے قبائل ہیں جو قبیلہ جس کا حلیف اور دوست بننا چاہے وہ ان کے ساتھ مل جائے اور اعلان کر دے۔ بنو خزاعہ تھے اس شک کی وجہ سے، اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے حلیف ہیں، اور بنو بکر اٹھے اور انہوں نے قریش سے کہا کہ ہم تمہارے حلیف ہیں۔ یہ وہ معاہدہ ہے اور معاہدے کی شک تھی جو بعد میں فتح مکہ کا سبب بنی، اس لیے کہ بنو بکر نے بعد میں بنو خزاعہ پہ حملہ کیا۔ بنو خزاعہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے اور انہوں نے کہا کہ بنو خزاعہ نے کہ ہم پہ حملہ ہوا ہے اور آپ ہمارے حلیف ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں، تو نتیجہ یہ نکلے گا اس کا کہ آپ قریش اور بنو بکر سے جنگ کریں اور ہمیں پورا انصاف دلائیں۔ مکہ مکرمہ میں ابو سفیان کو جب خبر پہنچی تو اس نے بنو بکر کو بڑا برا کہا اور اس نے کہا کہ تم جنگ چھیڑنے والے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمارے حلیف ہو، اور تم نے خزاعہ کے اموال لوٹے، ان کی بکریاں لوٹی، ان کے مویشی پر قبضہ کیا، ان کے آدمی مار دیے۔ اب اس کے عوض میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور ہمارے ساتھ لڑیں گے۔ کیا کیا؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ابو سفیان نے فوراً بھیجے آدمی مکہ مکرمہ تک کہ خود چلے گئے اور بنو بکر کی طرف سے معذرت کرنا چاہیے، اور پھر فتح مکہ اس کے ضرور اور اس کے نتیجے میں آئی۔ سب سیرت کے واقعات ہیں، لیکن بنو خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما اور بنو بکر نے قریش کے ساتھ اپنی حلف وفاداری اٹھا لی۔ اس کے بعد پھر شک لکھی گئی اور یہ لکھوایا انہوں نے کہ ہم واپس جائیں اور آئندہ سال ہم عمرے کے لیے 3 دن آئیں گے۔ سہیل بن عمرو نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لکھوائیے کہ آئندہ سال جب ہم آئیں گے تو ہماری تلواریں نیام میں ہوں، اور نیام بھی کپڑے کے ایک تھیلے میں ہوگا اور کوئی آدمی اسلحے کی نمائش نہیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی لکھوا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس پہ بھی ناگواری گزری کہ ایسی بھی کیا بات ہے، سارے عرب تلوار کا استعمال کرتے ہیں، نیام میں تلواریں ہوتی ہیں، ہم اتنے بے بس ہو جائیں کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے اسے تھیلوں میں ڈال کر تلوار کو ملائیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا اگلی شک لکھوائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی شک لکھوائی اور آپ نے کہا کوئی بھی شخص جو مکہ مکرمہ سے یہ شک لکھوانے کا آغاز ہو رہا تھا اور اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آ گیا، اور ہوا یہ کہ شک یہ لکھوانی تھی کوئی بھی شخص جو مکہ سے نکلے اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے جائے، وہ مسلمان ہو جائے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اہل مکہ کو کریں گے، اور اگر کوئی مرتد ہو کر مدینہ منورہ سے مکہ آ جائے اسے واپس نہیں کیا جائے۔ یہ شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانی، اور یہی وہ سب سے بڑی چیز تھی جس میں باقی ساری پریشانی کا باعث بنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے، بات ہو گئی تھی کہ اتنے میں سہیل رضی اللہ عنہ کے بیٹے جندل آ گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ جندل کا نام عاصی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو بدل دیا تھا، اور وہ جندل آتے ہی مسلمانوں کے درمیان گر پڑے، لہو لہان تھے اور ان کا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اور اصل واقعہ یہ ہے کہ سہیل بن عمرو کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عبداللہ تھا اور ایک ابو جندل تھے، اور بدر کا جب غزوہ ہوا ہے کیونکہ سب لوگ میں سہیل بن عمرو نے بھی شرکت کی، بچوں نے بھی شرکت کی تھی، اور اس وقت جب جنگ شروع ہونی تھی عبداللہ بھاگے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئے اور کہا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کر چکا تھا، مجھے مکہ سے ہجرت کی کوئی صورت اور طریقہ نہیں تھا، اور اس طرح سے میں آپ کے ساتھ آ کے مل گیا ہوں۔ اور اس کو ڈر یہ لگ گیا سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کو بعد میں کہ اگر میرا یہ دوسرا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا تو پھر یہ بھی بھاگ جائے گا۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ مجندل نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور سہیل بن عمرو نے اپنی ذاتی جیل خانے میں بیٹے کو ڈال دیا۔
جب حدیبیہ میں معاہدے کے لیے آئے ہیں تو ان کے بیٹے کو موقع ملا اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بھاگے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور مسلمانوں کے درمیان لیٹ گئے اور انہوں نے کہا دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجدل نے جب فریاد کی تو آپ نے کہا کہ سہیل اپنے بیٹے کو مجھے دے دو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ابداً کبھی بھی یہ معاہدہ نہیں ہوگا اگر آپ میرے بیٹے کے متعلق کچھ کہیں گے۔ وہ اٹھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کے چہرے پہ تھپڑ مارنا شروع کیے، اسے پکڑا اور کہا لے جاؤ اسے خیمے میں۔ تو خیمے بہت سے لوگوں نے لگا رکھے تھے، 3 آدمی تھے، ایک مکرس اور ایک دوسرا عبیدت، اور انہوں نے پکڑ لیا، کہا سہیل تم معاہدے کو سنبھالو اور ہم تمہارے بیٹے کو قید کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے آہستہ سے مجدل کے کان میں کہا، انہوں نے کہا یہ کافر ہیں، ہم سے لڑنے آئے ہیں، ہمیں خدا کے گھر نہیں جانے دیتے، ان کا خون خدا کی قسم اس کافر کا خون جو عربی ہو مارنا چاہتا ہو مسلمانوں کو کتے کا خون برابر ہے، یہ لوگ میری تلوار کسی طرح سے شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور آپ نے بڑے سخت الفاظ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ واپس ہو گئے اور انہوں نے جا کے مجدل کو قید کر دیا۔ مجدل روتے رہے اور چیختے رہے اور انہوں نے کہا کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول، مجھ جیسے مظلوم آدمی کو، مجھ جیسے پٹے ہوئے آدمی کو، مجھ جیسے آدمی کو جس پہ اتنا ظلم کیا گیا آپ پھر کافروں کے حوالے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا اللہ کے رسول اپنے دین کو امتحان میں ڈال رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر میں کافر ہو گیا، ظلم نہ برداشت کر سکا تو پھر کیا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہو اور مجدل اللہ ہمارے لیے کوئی لا پیدا کر۔ اور سہیل بن عمر نے صاف کہہ دیا ان کا میرا بیٹا اگر واپس نہیں جائے گا کوئی معاہدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیز بولی میری خاطر چھوڑ، اس کا ماں انا بفعل، ہرگز نہیں آپ کی خاطر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے دے سہیل، رہنے دے، نہ کر ایسے، میرا خیال کر لے۔ اس نے کہا میں قطعاً کسی کا خیال نہیں کروں گا اور اپنے بیٹے کو واپس لے کے جاؤں گا۔ سہیل رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پھر اس واقعے کو سناتے تھے اور رو دیتے تھے، کہتے تھے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام اس سے زیادہ کیا ہوتا اور ان کی بات مان لیتا۔ کاش وہ دن ایسا تھا جس دن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے تھی۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے اس معاہدے کو شکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا اور جب لکھوایا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ضبط کی گویا آخری حد تھی، وہ اٹھے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے اور انہوں نے کہا علیہ نبی اللہ بن اللہ کے رسول کیا آپ خدائی کے رسول نہیں ہیں؟ میں یقیناً میں خدا کا رسول۔ انہوں نے کہا علیہ قتلانا فی الجنہ و قتلاہم فی النار، ایسے نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ جو شہید ہوئے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ وہ جنتی ہیں اور ان کے ساتھ بننے والے جہنمی، آپ نے فرمایا ایسے ہی ہے۔ ان کا علیہ دیننا حق، کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ اب جو میں یقیناً ہمارا دین سچا ہے۔ ان کا علامات ہوتی ہے، علامات ہوتے دنیت دیننا، ہم دیننا، ہم کس وجہ سے دب کر معاہدہ کریں جب ہم حق پہ ہیں، جب ہم سچائی پہ ہیں، جب ہمارے شہداء جنت میں گئے ہیں، خون دیا ہے اس دین کو، کس وجہ سے بیٹھ کے آپ معاہدہ فرما رہے ہیں ان پہ جب دب جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمر ایسی بات نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ ہوا ناصر اور اللہ میرا مددگار ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پھر بولے اور ان کا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم خدا کے گھر آئیں گے؟ آپ نے کہا میں نے کہا، لیکن عمر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال آئیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ساری گفتگو کتنی سچائی پر مشتمل ہے، ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ اس کا سچائی کی خوشبو دیتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اس مرتبہ آئیں گے، اس سال آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر ٹھہر جا، انکا آتی، تم یقیناً اس گھر میں آؤ گے، متفقم بے، اور تم اس گھر کا طواف بھی کرو گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری آواز بلند ہو گئی تھی، پھر میں گیا، ابوبکر رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فنائیت دیکھیں،
کہتے ہیں کہ میں نے اس بکر رضی اللہ عنہ کہا لیس دیننا حق، کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ ان کا بالکل سچا ہے۔ میں نے کہا کیا ایسے نہیں ہے کہ ہمارے شہداء جنتی ہیں اور ان کے مرنے والے جہنمی ہیں؟ ان کا بالکل ایسے ہی ہے۔ میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں؟ ان کا بالکل سچے نبی ہیں۔ میں نے کہا کس وجہ سے ہم دب کے معاہدہ کر رہے ہیں، ہم کفر سے کیوں دب رہے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا ایھا الرجل ٹھیک اردو میں ترجمہ ان کا عمر انسان بن فاغترس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر چمٹ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ ناصرہ، اللہ اس کی مدد کرنے والا۔ میں نے کہا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا کہ ہم آئیں گے؟ ان کا یہ بھی کہا تھا کہ اس سال آئیں گے۔ جو الفاظ ادھر ہیں وہی الفاظ ادھر ہیں، جو سوالات ادھر ہیں وہی جوابات اور سوالات ادھر ہیں۔ اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا عمر انک آتی بے، تم یقیناً آؤ گے اس گھر میں، متوقف یقیناً تم اس گھر کا طواف کرو گے، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عملت اعمالا، میں نے کتنے ہی عمل کیے کہ اس دن کے لیے کہ میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں بلند ہو گئی، کم سمت، اور کتنے ہی میں نے روزے رکھے اور کتنے ہی غلام آزاد کیے، حتیٰ کہ میرے دل نے مجھے اطمینان دلایا کہ وہ جو اس دن ہو گئی تھی تھوڑی سی بات، وہ یقیناً اللہ نے معاف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا اور اس کے بعد آیات نازل۔ عورتوں کے بارے میں کوئی معاہدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ قریش جانتے تھے کہ اگر کوئی آدمی مرد یہاں سے جا کے مدینہ منورہ ملتا ہے تو مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ تو معاہدے کے مطابق واپس آ جائے گا۔ اور اگر کوئی عورت جا کے ملتی ہے تو عورتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر ادھر سے کوئی آدمی مدینہ منورہ سے مرتد ہو کے مکہ آتا ہے تو کوئی حرج نہیں، مسلمانوں کی قوت میں کمی آ جائے گی۔ یہ معاہدہ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پہ دستخط کرو۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دستخط کیے، عمر اور پھر علی رضی اللہ عنہ جو اس کے کاتب تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان بن عوف، سعد اور سہیل کے بیٹے عبداللہ کو بلایا، محمود رضی اللہ عنہ دستخط کیے، اور 8واں آدمی مکرس تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج پہ دستخط کرو، اور معاہدہ پورا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے حکم دیا کہ اپنے جانوروں کو ذبح کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سر مڈاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ شدت کا غم طاری تھا اور کوئی آدمی نہیں اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے جا کر کے سامنے جا کر یہ ساری بات کی، باقی انشاءاللہ